کراچی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ جتنا بڑا شہر ہے اتنے ہی بڑے مسائل ہیں، ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں ہے، اور جو انتظامیہ ہے وہ ذمہ داری ڈال دیتی ہے اپوزیشن پر، اپوزیشن کو بلیم گیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو اپوزیشن ہے وہ سارا کا سارا قصور جو ہے انتظامیہ کا نکالتی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اپنے جو ہمارے ساتھ ہمارا پینل ہے ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ فہیم الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ سیف الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی۔ فہیم صاحب آپ تو بہتر سمجھتے ہیں، خاصی بصیرت رکھتے ہیں ان تمام تر معاملات پر، ایز آف ناؤ اب حل کیا ہے اس ساری سچویشن کا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہل پارک کی باؤنڈریز نوٹیفائیڈ ہیں، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ نوٹیفیکیشن اویلیبل ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ ایون جب گلزار صاحب سندھ ہائی کورٹ میں تھے، سپریم کورٹ چلے گئے، ان کے سامنے یہ سارا کا سارا معاملہ رکھا گیا تھا اور یہ ساری کی ساری چیز کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کوئی شخص، دیکھیے آپ مجھے خود بتائیے، پیس ایچز 1950s میں بنی تھی، کیا یہ ممکن ہے کہ اس نے ابھی تک کوئی پلاٹ اپنا کسی امپلائی کو نہیں دیا، یا کسی امپلائی کو پلاٹ دیا وہ آج تک بنا نہیں اور پہاڑی کاٹی جا رہی ہے؟ صاف صاف ہائی وے رابری ہے یہ، صاف صاف، کوئی اس میں کوئی آپ کو ثبوت نہیں چاہیے، کوئی کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے سیف الدین صاحب نے فرمایا کورٹ میں معاملہ وہ طے کریں گے۔ کورٹ میں معاملہ تو جب لے کے جائیں گے تو یہی اداروں کے لوگ لے کے جائیں گے نا، یہ اپنی اپنی نگارشات دیں گے۔ اگر یہ وہاں پر جو کاغذات دیں گے وہی ڈیفیکٹو ہوں گے یا پوری بات نہیں کریں گے، کورٹ کیا ڈیسیژن دے گا؟ اگر فرض کیجئے وہ ڈیسیژن دینا بھی چاہے، میں ایک تو مجھے نہیں معلوم کہ آج کل ہمارے کورٹس ڈیسیژن دینا بھی چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے، دینا بھی چاہے کیا دے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عوام الناس، جب تک سول سوسائٹی، جب تک میڈیا ان چیزوں کو پبلک ریکارڈ پہ نہیں لے کر آئے، شہری آپ کی ایک تنظیم ہے انبر علی بھائی والے اور بہت سارے ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، سی بی اوز ہیں، جب تک یہ اپنا رول نہیں پلے کریں گے، ورنہ مجھے بتائیے، آپ صاحب اقتدار لوگوں کی بات کر رہے ہیں، سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں، اس شہر کا کوئی سیاستدان ایسا ہے جو عوام الناس سے کوئی ملتا ہو، کوئی بلٹ پروف گاڑیوں سے باہر آتا ہو؟ وہ کیا آپ ان سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ درست بات ہے۔ ساری چیزیں نوٹیفائیڈ ہیں، دفعہ 144 انگریز ہماری اسٹیچو بکس پہ چھوڑ کے گیا ہے، آپ کو دوبارہ سے کوئی قانون لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پارک، ہر پلے گراؤنڈ کی جو لمٹس ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، وہ نوٹیفائیڈ پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، ریٹرن میں ہیں۔ آپ اور میں کیا کر سکتے فہیم صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سیف الدین کی جانب بڑھیں گے۔ سیف الدین صاحب کہیے گا، جس طرح سے فہیم صاحب نے بھی کہا کہ کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو عدالت یا کچھ بھی اس طرح سے فیصلے نہیں کر پاتی، عوام کا نہیں سوچ پاتی۔ کے ایم سی نے اراضی پر قبضے اور چار دیواری کے خلاف کارروائی کے لیے پولیس کو خط تو لکھا تھا، لیکن ماضی کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ ایسے خطوط سے فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ آپ اپوزیشن لیڈر کے ایم سی بھی ہیں، پولیس اور کے ایم سی مل کر اب تک اس غیر قانونی تعمیر کو مسمار کرنے کے لیے گراؤنڈ پر ایکشن میں نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ کراچی لاوارث تو ہے نہیں، کیونکہ کرتا دھرتا ہی اگر اس میں ملوث ہیں تو عوام کا کون سوچے گا؟ یہ کافی الارمنگ بات نہیں ہے؟ دیکھیں، میں تو فہیم صاحب کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ اس کی باؤنڈریز اگر طے ہیں، فہیم صاحب جیسا کہہ رہے ہیں ایک نوٹیفیکیشن میرے خیال میں ہے اس طرح کا، تو جی بالکل ہوگا۔ تو اس کو میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو آپ سیو کرنے کی خاطر پراپرلی اس کی باؤنڈری بنا دیں۔ ایک زمانے میں اس کی باؤنڈری بنانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور کچھ حصے پہ شاید بنی بھی تھی، تو اس کو سیو کرنے کا طریقہ تو یہی ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیمارکیٹ کر دیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو الٹا معاملہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے بن قاسم پارک کے چاروں طرف اتنی خوبصورت باؤنڈری بنی ہوئی تھی، اس کو ابھی مرتضی وہاب صاحب نے گروا دیا۔ بیچ ویو پارک کے چاروں طرف بہت شاندار باؤنڈری بنی ہوئی تھی، اس کو گروا دیا۔ بے نظیر پارک کے چاروں طرف بہت خوبصورت باؤنڈری وال بنی ہوئی تھی، وہ باؤنڈری وال ویسی نہیں تھی بلکہ بہت ہی خوبصورت، جو ہمارا روایتی ایک مشنری کا کام ہوا ہے کلفٹن پہ، اس طرح کی بنائی گئی تھی۔ اور انہوں نے اس کا جواز کیا دیا کہ صاحب اس لیے گروا دیا تاکہ پارک باہر سے نظر آئے۔ اب بتائیے، پارک بھی غیر محفوظ ہو گیا، اس کی زمین غیر محفوظ ہو گئی، اس میں جانے والے غیر محفوظ ہو گئے، اور اس میں ہمیں بو آ رہی تھی اس وقت بھی کہ اس کی زمین پر کچھ بری نگاہیں لگی ہوئی ہیں، اور اب اس طریقے سے اس کی زمین کاٹ کاٹ کر دینا شروع کیا ہے، تو ظاہر وہی تھا۔ تو اس لیے بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں دوسری بات، میں ایک بات کہوں، صاحب میں ایک بات آپ کی جگہ پر آپ کی فہیم بات صاحب ایک سے بات، تھوڑی سی فہیم بھائی بات ایک کہہ بات، دوں،
فہیم صاحب ایک صاحب میری مجھے بات پوری کرنے دیں. ایک بات دیکھیں, فہیم صاحب نے کہا کہ کون سیاستدان ہے جو عوام سے ملتا ہے, کون سیاستدان ہے جو گاڑیوں سے نہیں اترتا. دیکھیے ہم تو نہ ان گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں. کراچی کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم جماعت اسلامی ہے, ووٹوں کے لحاظ سے ہے, سیٹوں کے لحاظ سے تھی لیکن اس کو کم کر دیا گیا. لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی کے دفاتر میں نہ کوئی گارڈ ہے, نہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی گارڈ ہوتا ہے, نہ حافظ نعیم الرحمان پراڈو اور پجیرو میں بیٹھتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان اسی معمولی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, سفر کرتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, چرم قربانی کے مراکز میں بھی گئے, صفائی کی جگہوں پر بھی گئے. تو دیکھیں یہ جو ایک لکڑی سے سب کو ہانکنا ہے نا, یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ یہ کہیں جی سارے لوگ چور ہو گئے, کیوں ہو گئے نہیں سارے نہیں لوگ نہیں, چور؟ میں نے کہا ارباب اقتدار, میں آپ نہیں اس ارباب, نہیں اقتدار آپ نے پہ کہا نہیں ہے. کون, آپ نے کہا کون سیاستدان, تو کون سیاستدان کی بات نہیں ہے. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں. نہیں میری بات پوری ہونے دیں. جی جی دیکھیں جماعت, نہیں ضرور میری کیجیے. بات فہیم بھائی, فہیم بات پوری ہونے دیں. دیکھیں جماعت اسلامی کی سیاستدان غفور صاحب ہوں, عبدالستار افغانی ہوں جو 2 دفعہ میئر رہے تھے, نعمت اللہ خان ہو جو سٹی گورنمنٹ جیسی بڑی گورنمنٹ کے یہاں پر ناظم تھے. کوئی آدمی ہمارا ایسا نہیں تھا جو عوام سے نہ ملتا ہو, اپنے ساتھ گارڈ لے کر چلتا ہو, لوگوں کو قریب نہ آنے دیتا ہو. تو اس لیے میری ایک تو درخواست فہیم بھائی سے بھی ہے, میڈیا سے بھی ہے, کہ آپ سب کو ایک چینل سے, ایک لکڑی سے نہ ہانکیں. دوسری بات پھر وہی ہے کہ مجھے آپ بتائیے جماعت اسلامی کے علاوہ کس نے اس کے لیے کام کیا. آپ کہہ رہے ہیں اس این جی او کو بلا لو, اسے دیکھیے این جی او کے متعلق بھی جو این جی اوز ہیں نا, ان کے متعلق بھی بہت سارے لوگ بڑا اختلاف کرتے ہیں, تو میں ابھی اس اختلاف پہ نہیں جانا چاہتا. لیکن جماعت اسلامی ہر موقع پر کھڑی ہوئی ہے. سیف صاحب بات ہوگی تو بات بڑھے گی اور دور تلک جائے گی. فہیم صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے وہ ایڈ کیجیے گا. میں سب سے پہلے تو یہ کہہ دوں کیجیے گا کہ کراچی میں سپریم کورٹ کے واضح احکامات موجود ہیں کہ پارکس اور فلاحی پلاٹس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, اور ساتھ سے جو تجاوزات ہیں ان کو مسمار کیا جائے گا. اب جو ہل پارک کا یہ حالیہ کیس ہے, عدالتی احکامات کی ایک تو کھلی خلاف ورزی نہیں ہے کیا, اور پھر اس پر اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے تو پھر کس کے خلاف ہونی چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں سیف الدین صاحب کی بات جو انہوں نے باؤنڈری وال کی, دیکھیے کے ایم سی جب بھی کسی پارک یا پلے گراؤنڈ کی یا کسی بھی چیز کی اگر وہ بناتی ہے باؤنڈری وال, تو اس کے لیے ایک رقم جو ہے بجٹ سینکشن ہوتا ہے, کاؤنسل ریزولوشن ہوتا ہے, وہ ایک مطلب جائز خرچے کے طور پہ بک کیا جاتا ہے, عوام کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. کسی میئر, کسی ناظم, کسی ایڈمنسٹریٹر کو یہ حق نہیں ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے اوپر کاؤنسل ریزولوشن ہوا, جس کو بجٹ کیا گیا, جس پہ سینکشن ہوئی, اس کو وہ توڑ دے, کیونکہ اس کا خیال ہے کہ وہ پارک باہر سے نظر آتا ہے یا نہیں نظر نہیں آتا. کیوں اگلا والا آ کے کہے گا نظر آتا ہے, خواتین کی بے پردگی ہوتی ہے, وہ پھر اس کو توڑوا دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے نہیں کیا جا سکتا, یہ لٹرلی انتہائی غیر قانونی حرکتیں ہیں یہ. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی. دیکھیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, سپریم کورٹ کے, سندھ ہائی کورٹ کے ریپیٹڈ ڈیسیشنز موجود ہیں, کے ایم سی کے علاقوں پہ بھی, پی ایس ایچ ایس کے اوپر, سندھی مسلم کوآپریٹو آئل, کنٹونمنٹ بورڈز, فیڈرل جو وہ ہیں, ان سب کے اوپر موجود ہیں. کوئی نیا آپ کو اس کے لیے آرڈر نہیں چاہیے کورٹ کا. پرابلم یہ ہے کہ اگر جن لوگوں نے کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرنے ہیں, نفاذ کرنا ہے, ان کی نیت ہی اگر بدنیت ہو تو پھر کوئی وہ نہیں رہتا نا. دیکھیے میں یقین جانیے میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہ تو کنڈیم کر رہا تھا, نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدترین پولیٹیکل پارٹی بھی کسی بھی آمرانہ نظام سے زیادہ بہتر کام کرتی ہے, کیونکہ اس کا تعلق دیکھا جائے واسطہ تو عوام کے ساتھ کراچی کا ہوتا جو حال ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. کراچی میں قبضہ مافیا بھی ہے, نہ ہی انفراسٹرکچر ہے, بارش ہوتی ہے تو پانی آ جاتا ہے, ناقص سیوریج نظام ہے, لوگوں کو بڑی مشکلات کا وہاں پہ سامنا ہے. حکومت اپوزیشن پر الزام لگاتی ہے, اپوزیشن حکومت پر الزام لگاتی ہے, لیکن کراچی کے لیے کوئی اس طرح سے کام کر نہیں رہا ہے. سیف الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور فہیم الزمان صدیقی اپنا کامنٹ دے رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.